صاحب ایک سوال کرنا چاہوں گا، جیسا کہ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ نے رمضان میں اسلام کے جو 5 رکن ہیں اس کی پوری شکل جو ہے رمضان میں دکھائی دیتی، چاہے ہم توحید کی بات کریں، چاہے ہم نماز کی بات کریں، روزے کی بات کریں، حج کی بات کریں یا زکوٰۃ کی بات کریں۔ قرآن پاک میں آیا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ آپ رکوع کرو۔ اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ روشنی ڈالیے پلیز۔ جی یقیناً اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ جس طرح اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، ساتھ ہی زکوٰۃ کا، اور یہ 72 مرتبہ جو ہے اس کا ذکر آیا ہے کلام مجید میں۔ علماء ارشاد فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ دوستو، رمضان المبارک کی حد تک اگر گفتگو کریں تو حج کو چھوڑ کر اس مہینے میں جس طرح راہیل بھائی آپ نے ارشاد فرمایا کہ سارے جو اراکین ہیں دین کے سب جمع ہو جاتے ہیں۔ بے شک انسان نماز پڑھتا ہے، اس میں روزہ جو اصل رکن ہے اس کا، وہ اس میں جو ہے ادا کیا جاتا ہے، اور زکوٰۃ کثرت سے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ رمضان میں، حالانکہ زکوٰۃ کے مد میں یہ حکم ہے کہ 1 سال اگر گزر جائے اس کے اوپر تو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، تو اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ حصول ثواب کی خاطر رمضان میں جو ہے زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اب جہاں تک معاملہ ہے اس کے اندر رمضان المبارک میں سارے جو اراکین ہیں اس کے تعلق سے اگر گفتگو کریں تو یقیناً اس میں بے پناہ ثواب عطا کیا گیا ہے۔ زکوٰۃ دینے والے کو جو زکوٰۃ دیتا ہے جتنی 40 گنا زیادہ اس کا ثواب عطا کرتا ہے، اس 40 گنا زیادہ برکتیں ہو کر اس کا مال اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اور جہاں نمازوں کا معاملہ ہے تو نمازوں کے متعلق ابھی جیسا میں نے عرض کیا، ہر سجدے پر، ہر رکعت پر ایک نور کا شہر اس کے لیے تعمیر کیا جاتا ہے، کیا بات، اور سبحان اللہ، ہر سجدے پر اللہ تعالیٰ یاقوت اور زمرد کا محل تیار کرتا ہے اس کے۔ جی بہت بہت شکریہ کاظم